اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ شاعر الہی کی تعظیم تقوی قلوب کا باعث ہے۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں روز عرفہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ 9 ذی الحج ایک ایسا مقدس دن ہے، خصوصاً حاجیوں کے لیے جو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اور غیر حاجیوں کے لیے بھی یہ دن عبادت، دعا اور توبہ کے لیے بہت افضل دن ہے۔ یہ دن امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کی وجہ سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس کے کچھ اعمال ہیں، اس کی فضائل ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خداوند متعال سب مومنین و مومنات کے اعمال حسنوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں وہ اجر عطا فرمائے جو خدا ذوالجلال نے اصلی اور حقیقی حاجیوں کے لیے رکھا ہے۔ اعمال روز عرفہ 9 ذی الحجہ کے مختصر اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان غسل کرے۔ اس دن غسل مستحب ہے تاکہ انسان طہارت کے ساتھ عبادات انجام دے۔ ظاہر ہے کہ طہارت ظاہری بھی ہو، طہارت باطنی بھی ہو، تو ان اعمال کے انجام دینے میں انسان کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے خداوند متعال نے غسل مستحب رکھا ہے کہ انسان طاہر بن کر، پاک و پاکیزہ ہو کر ان اعمال کو انجام دے۔ جب ظاہری طہارت کو خدا اتنی اہمیت دے رہا ہے تو ظاہر باطنی طہارت جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو غسل کر کے ان اعمال کو انجام دیا جائے۔ دوسری چیز ہے روزہ رکھنا، یعنی اگر کوئی حج پر نہ ہو، یعنی عرفات میں نہ ہو، تو اس دن روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ روایت ہے کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اکثر مومنین مومنات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں، بلکہ جائز سے بڑھ کر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک پچھلے سال کا، ایک اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 94 میں یہ حدیث درج ہے۔ نمبر 3، دعائے عرفہ۔ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے۔ مشہور دعا اس دن کی سب سے بابرکت دعا ہے۔ یہ دعا معرفت الہی، شکر، توحید اور بندگی کا عظیم شاہکار ہے۔ اسے دن کے آخری حصے میں غروب سے کچھ پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، دعائیں اور مناجات۔ دعائے عرفہ کے علاوہ دیگر مسنون دعائیں بھی اس دن پڑھی جا سکتی ہیں۔ مثلا دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، مناجات 15 ہے، جو امام سجاد علیہ السلام کی مناجات 15 مناجات ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مناجات امام علی علیہ السلام بھی ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ 5 نمبر، تسبیحات اور ذکر۔ بار بار کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، صلوات پڑھنی چاہیے محمد و آل محمد پر، کثرت سے صلوات پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہت سی مشکلات کا حل استغفار میں خدا ذوالجلال نے رکھا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 میں ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ بہت زیادہ فوائد اللہ نے استغفار میں رکھے ہیں۔ اور دیگر اذکار پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، خاص طور پر تسبیح، اللہم اجعلنی فیہ من اولیائک واجعلنی فیہ من عتقائک من النار واجعلنی فیہ من اسعد السعداء بقربک۔ یہ دعا ہے، یہ دعا بھی
پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ 6 نمبر، والدین مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی جائے، اور خصوصاً والدین کے لیے دعا، چاہے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے لیے اور دیگر مومنین کے لیے۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم یہ دعا نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی والدین کے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس دن کی خاص دعاؤں میں سے ایک اہم نقطہ اپنے والدین، اہل بیت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا۔ نمبر 7، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ غیر حجاج کے لیے مستحب ہے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، چاہے دور سے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ روز عرفہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو خدا وند ذوالجلال اسے عرفات کے میدان میں وقوف کرنے والوں کے ثواب جیسا اجر عطا کرتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ رحمت پروردگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے زائرین یعنی کربلا معلیٰ پر۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے ان شعائر الہی کی قدر کی اور ان شعائر الہی کی عظمت کو اجاگر کیا اور ان کا تحفظ کیا، ان کو بچایا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ بچاتے تو آج لوگ اس طرح حج بیت اللہ ادا نہ کرتے۔ تو باقی دعائیں ہیں، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان میں لکھی ہیں، وہ دعائیں پڑھیں، یا رب یا رب یا انت مولاي وانا عبدك وانت الرازق وانا المرزوق وانت القادر وانا العاجز۔ تو ایسی دعائیں ہیں، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اپنے دل کو متوجہ کرنا چاہیے خدا ذوالجلال کی رحمت کی طرف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ کسی دن اتنے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے بندوں کو روز عرفہ آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، ان اللہ یباہی ملائکتہ عشیۃ عرفہ بأہل عرفہ فیقول انظروا الی عبادی آتونی شعثا غبرا۔ اللہ تعالیٰ شام عرفہ کو اپنے فرشتوں کے سامنے اہل عرفہ پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، یہ پراگندہ حال غبار آلود میرے پاس آئے ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعظم اہل عرفات جرما من انصرف وهو يظن انه لن یغفر له۔ عرفات میں سے سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو وہاں سے واپس آ جائے جبکہ یہ گمان کرے کہ اسے معاف نہیں کیا گیا۔ لہذا اللہ پر اچھا گمان کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عرفات کے سوا کہیں معاف نہیں ہوتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، عرفات خارج از حرم مکہ ہے، یعنی عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، اندر نہیں ہے، اور اللہ کا مہمان دروازے پر اتنی عاجزی و گریہ کرے کہ حرم میں داخل ہونے کے لائق ہو جائے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ عرفات کو حرم کے باہر رکھا گیا ہے، تاکہ مہمان باہر اتنا گریہ و زاری کرے، اتنا اپنے آپ کو قابل بنائے کہ خدا ذوالجلال اس مہمان کو اپنے اندر حرم کے اندر بلا لے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے،
تخیر لنفسک من الدعاء ما احببت واجتہد فإنہ یعنی یوم عرفہ یوم دعاء و مسئلہ، جو چاہو اپنے لیے دعا مانگو اور کوشش کرو، کیونکہ روز عرفہ دعا اور حاجت طلب کرنے کا دن ہے۔ سوال ہوا عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جبرائیل حضرت ابراہیم کو جبرائیل نے روز عرفہ حضرت ابراہیم کو اس مقام پر لایا۔ جب زوال ہوا تو کہا اے ابراہیم اپنے گناہ کا اعتراف کرو، یعنی البتہ ابراہیم کوئی نبیوں کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن نبیوں کا اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم نے حق کے عبادت ادا نہیں کیا اور حق کے اطاعت نہیں کیا، تو گویا کہ وہ شمار ہوتا ہے، ورنہ نبیوں کے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ تو اور مناسک سے کوئی، چونکہ یہاں اعتراف کیا گیا اس مقام کو عرفات کہا گیا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، عرفات وہاں پر معرفت حاصل ہوتی ہے خدا کی، تو اس وجہ سے اس کو عرفات بھی اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں عرفہ کی شام اور 10ویں کے دن یعنی قربانی کے دن زوال کے وقت جب حاجی مینا میں ہوتے ہیں، خداوند ذوالجلال ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے، پھر ملائکہ اللہ کے اذن سے ان کے دلوں اور باطن پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک سائل کو عرفہ کے دن سوال کرتے سنا تو فرمایا افسوس ہے تم پر، کیا تم ایسے دن میں اللہ کے سوا کسی اور سے سوال کرتے ہو، حالانکہ اس دن ان بچوں کے لیے بھی جو نجات کی امید ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں موجود ہیں، یعنی اس قدر رحمت الہی نچھاور ہو رہی ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی شخص خواہ نیک ہو یا بدکار ہو جب عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے بہت زیادہ ارشادات ہیں، یعنی خداوند متعال بعض گناہ ایسے ہیں جو عرفات کے سوا معاف نہیں کرتا ہے تو وہاں پر معاف ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ جب لوگ وقوف عرفات میں ہوتے ہیں یعنی عرفات میں وقوف کرتے ہیں تو اللہ ملائکہ سے فخر کرتا ہے، میرے بندے دور سے آئے، اپنا مال خرچ کیا، جسم تھکائے، لہذا میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں ان کے گناہ گاروں کو ان کے نیکوکاروں کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی ہے، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، روز عرفہ اللہ انہیں بخش دے گا۔ عرفات کے لوگوں میں سب سے بڑا گناہ کس کا ہے؟ سوال کیا گیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے عرفات پایا اور پھر بھی یہ گمان کیا کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا ہے۔ روز عرفہ کی سب سے اہم بات دعائے عرفہ ہے۔ عرفہ کا دن خدا سے مناجات کا دن ہے۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 77 میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں للدعاء شروط اربع، الاول احضار النیہ، والثانی اخلاص السریرہ، والثالث معرفت المسئول، والرابع الانصاف فی المسئلہ۔ دعا کی قبولیت کے 4 شرائط ہیں۔ لوگ اکثر بیشتر سوال کرتے ہیں کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت حاضر ہو، دعا کی صحیح سمجھ، دعا درست طریقے سے کرنی چاہیے، اللہ سے وہی مانگنا چاہیے جو بہترین ہو۔ قرآن میں سب سے زیادہ تکرار ہونے والی دعا استغفار کی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے جب آخرت کے عذاب کی سختی سنی تو اس نے دعا کی کہ اسے دنیا ہی میں عذاب دے دیا جائے،
اس کی وجہ سے وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیغمبر اکرم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، جب اللہ کی رحمت اور مغفرت موجود ہے تو تم نے گناہوں کی سزا کیوں مانگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھائی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ یہ دعا ہے، یہ سکھائی کہ اس دعا کی تلاوت کرو۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الاخلاص السریرہ، خالص نیت کے ساتھ دعا کرنا۔ انسان جب پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہر طرف سے کٹ چکا ہے تو وہ پورے دل سے دعا مانگتا ہے۔ جب اسے کوئی اور راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ اپنی پوری خلوص قلب کے ساتھ خداوند متعال سے دعا مانگتا ہے۔ تو انسان کو دعا اسی طرح مانگنی چاہیے۔ تیسری چیز، معرفت المسئول، وسیلے کی صحیح پہچان ہونی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے وسیلے کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ معجزے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی بیماریاں دوا سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق دے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ بغیر محنت کے رزق نہیں دیتا۔ کام کرنا اللہ کی طرف سے رزق پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے، لہذا از شما حرکت از خدا برکت، یعنی تمہاری طرف سے حرکت ہونی چاہیے، یعنی کمانے کے لیے محنت ہونی چاہیے، پھر محنت کے بعد خدا ذوالجلال اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس محنت کو انسان کی طرف رزق پہنچانے کا وسیلہ بناتا ہے۔ لہذا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کو رزق نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے خدا ذوالجلال اس کو اس روزی اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے انبیاء نے، ائمہ علیہ السلام نے، صالحین نے کمایا، رزق کمایا اور اپنے بچوں کو کھلایا، اور رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ ایک اور پوائنٹ، چوتھا نمبر یہ ہے کہ الانصاف فی المسئلہ، دعا میں انصاف، دعا کرتے وقت انصاف سے کام لینا چاہیے، دوسروں کو بھی مد نظر رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا گھر مکمل نہیں ہوا اور وہ دعا کرے کہ بارش نہ ہو تو اسے کسانوں اور پانی کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر چیز صرف اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ساری رات عبادت کر کے سجدے میں دعا کی اپنے ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام میں سے کسی نے پوچھا، امی جان آپ نے ساری رات عبادت کی اور دعا مانگی، دعا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ تو بی بی نے فرمایا، یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر اپنے گھر کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا، جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے خدا ذوالجلال اس شخص کی دعا کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے، لہذا دوسروں کے لیے دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرے افراد میں والدین بھی ہیں، اعزاء اقربا، بہن بھائی بھی ہیں، اگر کوئی مریض ہے رشتہ داروں میں اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں شامل ہونی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31 میں دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔
ہمیں وہاں پر رجوع کرنا چاہیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر مومنین یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ مانگ کر تھک گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا امتحان ہے۔ کبھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا تاکہ بندے کے ایمان کو آزمائے۔ دوسری چیز جو ہے دعا کرنے والے کی مصلحت وہ مد نظر ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا تمام پہلوؤں کو نہیں جانتا، اسی لیے کبھی وہ ایسی دعائیں کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں، لیکن خدا تو جانتا ہے، خدا مصلحت کے مطابق دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے آخرت میں بدلہ۔ کبھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا بلکہ آخرت میں اس کا اجر دیتا ہے، یعنی دعا کو پینڈنگ کر دیتا ہے آخرت کے لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملتا۔ تو اس وجہ سے خدا ذوالجلال ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اور اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جس طرح اس کی مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام نے جو دعا تلاوت فرمائی، خدا ذوالجلال ہم سب کو وہ مقام دکھائے جہاں پہ سید الشہداء کھڑے ہوئے اور دعائے عرفہ کی تلاوت کی۔ چند ایک وہاں سے پوائنٹ اور فکرے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت بڑی عبادت ہے کلام الامام کی تلاوت کرنا۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے اللہ مجھے اس طرح اپنا خوف دے جیسے میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ تو یقیناً بہت بڑی دعا ہے، ہمیں اپنی نمازوں میں بھی دعا کرنی چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز خشیت اور خوف میں فرق۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے؟ خوف عذاب کا ڈر ہوتا ہے، خشیت اللہ کی عظمت کا ڈر ہوتا ہے۔ علماء نے خشیت کو علمی خوف بھی تعبیر کیا ہے کہ علمی خوف یعنی جانتا ہے پروردگار کی عظمت کو، اس کی عظمت اور مقام سے ڈرتا ہے۔ خود کو اللہ کی حضور میں سمجھنے کے 5 اثرات ہیں، یعنی جس طرح کہ امام خمینی فرماتے ہیں عالم در محضر خدا است و در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ یہ تمام عالم کائنات اللہ کے حضور میں ہے۔ جب اللہ کے حضور میں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے ڈرے اور گناہ نہ کرے۔ گناہ یعنی 5 اثرات ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ پہلی چیز ہے گناہوں سے پرہیز۔ اگر انسان خود کو اللہ کے سامنے سمجھے تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ دوسری چیز مصیبت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے تو مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور حضرت علی اصغر کی شہادت کے وقت یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ انہ ہون علی انہ بعین اللہ، یہ مشکل میرے لیے آسان ہے کیونکہ یہ میرے پروردگار کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو مصیبت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے عبادت کی لذت ہوتی ہے۔ اگر انسان جان لے کہ اللہ حاضر ہے تو عبادت اور مناجات میں مزہ آتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے خلوت و جلوت میں یکسانیت۔ اللہ کو سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کی تنہائی اور انسان کی محفل جو ہے اس میں ایک ہی یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا رویہ خلوت اور جلوت میں یکساں رہے گا، ایک جیسا رہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خداوند متعال مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے سکون۔ جو شخص اللہ کو اپنا سہارا سمجھتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے اور بے چینی سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کل
طلاق کی بڑی وجہ بے چینی ہے، جو کہ اللہ کی حضور اور معنویت کے کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حضور سمجھیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، تو کبھی یہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مثلا اللہ کو حاضر سمجھے، یہ یعنی اللہ کے عذاب کو حاضر سمجھے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے پنشمنٹ کرے گا اور سزا دے گا، تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھنے والا انسان جو ہے وہ بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ لہذا گھر میں سکون و آرام اور دلی سکون و آرام کب ہوتا ہے؟ کہ جب خدائے ذوالجلال کو حاضر و ناظر سمجھا جائے۔ عرفہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے، دعا اور مناجات کا دن ہے، حاجیوں کے صحرائے عرفات میں حاضر ہونے کا دن ہے، اور فرشتوں کی نگاہوں کا قبر ابا عبداللہ الحسین پر مرکوز ہونے کا دن ہے۔ دعائے عرفہ کی ابتدا میں خدائے متعال کی 20 صفات کا بیان ہے، یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے جہاں کہا جاتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 20 خصوصیات توحید سے متعلق ہیں۔ ان میں توحید افعالی، توحید عملی، خدا شناسی کے، اور اس کے اندر 3 چیزیں، توحید افعالی، توحید عملی اور خدا شناسی کے مفاہیم پر مشتمل ہے یہ دعا۔ اگر کوئی شخص ان 20 صفات پر غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ ان میں ایک مکمل درس توحید اور خدا شناسی پوشیدہ ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ بعض ان میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ ہمیں درک ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ولا لعطائہ مانع، اور جس کی عطا کردہ کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی خدا جس کو دینا چاہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا کصنعہ صنع صانع، اور اس کے بنانے جیسا کسی بنانے والے کا بنانا نہیں، کوئی اس طرح بنا نہیں سکتا جس طرح وہ بناتا ہے۔ وہو الجواد الواسع، اور وہی سخاوت کرنے والا اور وسعت والا ہے۔ فطر اجناس البدائع، اس نے نادر و عجیب اصناف کو پیدا کیا۔ واتقن بحکمتہ الصنائع، اور اپنی حکمت کے ذریعے صناعت کو کامل بنایا۔ لا تخفى علیہ الطلائع، اس پر ابتدائی آثار بھی مخفی نہیں ہوتے۔ ولا تضیع عندہ الودائع، اور اس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ جاری جازی کل صانع، ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی خداوند متعال کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ والرایش کل صانع، اور ہر قانع یعنی کناز کرنے والے کو روزی دینے والا ہے۔ وراحم کل ضارع، اور ہر گڑ گڑانے والے پر رحم کرنے والا ہے۔ منزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع، اور نفع بخش چیزیں نازل کرنے والا اور روشن نور والے جامع کتاب کو اتارنے والا ہے۔ وہو للدعوات سامع، اور وہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وللقربات دافع، اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ وللدرجات رافع، اور درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ والجبابر قامع، اور جابروں کو پست کرنے والا، ان کا کلا کما کرنے والا۔ فلا الہ غیرہ، بس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا شیء یعدلہ، اور کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر اللطیف الخبیر، اور وہ سننے والا،
دیکھنے والا، باریک بین اور باخبر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے اس دعا میں بہت زیادہ معارف بیان کیے ہیں۔ خدائے ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم ان معارف پر مطلع ہو جائیں اور ہمیں ان کی معرفت ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، من وجدک ماذا فقدک، یعنی جس نے تجھے پا لیا پروردگارہ اس نے کیا کھویا ہے، کچھ بھی نہیں کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ومن فقدک ماذا وجدک، اس نے پایا ہی کیا ہے، یعنی سب کچھ ذات پروردگار ہے۔ اگر ہمیں خدا مل گیا تو ہر چیز مل گئی، کیونکہ ہر چیز خدا کے پاس ہے، اور اگر ہم نے خدا کو کھو دیا اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے تو پھر ہمارا حشر بہت برا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہی زمین و آسمان کے خزانے ہیں، تو جس کے پاس خزانے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، اس کے ساتھ ہماری دوستی اور محبت نہیں ہے، تو پھر کس سے ہوگی؟ غیر الہی سے ہوگی، اور غیر الہی غیر اللہ جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اور بھی ایک دعا میں مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَىٰ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ، یعنی پروردگار تو کب غائب ہوا ہے کہ تیرے اوپر دلائل قائم کیے جائیں، تو ہر وقت حاضر ہے، اور تیرے لیے کون سی دلیل چاہیے کہ تو ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اظہر ہے، سب سے زیادہ ظاہر تو ہے۔ تیری معرفی اور تیری تعارف کے لیے ہم کسی اور کو اگر وسیلہ بنائیں تو وہ تیرے سے زیادہ اجلّہ اور اظہر ہونی چاہیے، کیونکہ معرف جو ہے جس کے ذریعے پہچان کرائی جائے وہ معرف جو ہے وہ زیادہ اجلّہ و اظہر ہونا چاہیے اور زیادہ مشہور ہونا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار اگر ہم تیرے تعارف کے لیے کسی اور کو دلیل بناتے ہیں تو وہ دلیل تیرے سے زیادہ ظاہر تو نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم کسی مخلوق کو تیرے لیے دلیل نہیں بنائیں گے، بلکہ تو دلیل ہے مخلوق پر، تو ہے بذات خود ہے، اور یہ تمام چیزوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہیں، نہ کہ ہم مخلوقات کو دلیل بنائیں تیری ذات کے لیے۔ البتہ یہ عرفان اور معرفت جو ہے یہ معصومین علیہ السلام اور خواص لوگوں کا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے۔ ان اسباب اور ان چیزوں کے ذریعے اور ان مخلوقات کے ذریعے عام لوگ جو ہے خالق تک پہنچتے ہیں، اور جو معصومین ہیں وہ خالق سے مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے خدائے ذوالجلال اس عرفہ کے دن میں ہمارے والدین کے، ہمارے اعزاء، اقربا، دوست، احباب، اساتذہ، شاگردان اور مومنین و مومنات جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں، خداوند متعال ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے گزشتگان مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمارے جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سب سے بہترین دعا پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگارہ اس دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما، حسنہ یعنی محبت اہل بیت اور اس پر ثابت قدمی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی محبت اہل بیت اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرمانا، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، اور ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں صغر سنی اور کم سنی میں جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی اور ہمیں پالا، ان پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات
وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ تمام دعائیں ہیں کہ جو مومنین مومنات کے لیے عرفہ کے دن کریں۔ عرفہ کے دن روزہ بھی ہے، عرفہ کے دن جو ہے صدقہ بھی ہے، اور عرفہ کے دن مومنین کے ساتھ اچھی خلق کے ساتھ، ویسے ہر وقت، لیکن عرفہ کے دن اچھے اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان مومنین کے ساتھ ملاقات کی جائے، ملا جائے اپنے رشتہ داروں سے، اور بہتر ہے کہ لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جائے اور ان کو کھانا بھی کھلایا جائے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ خدا سے دعائیں خدا ذوالجلال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی دنیا میں ہیں خدا ذوالجلال ان کی حوائج کو پورا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔